ایک یہودی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا، اور اس جادو کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل رہنے لگی، آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھ پر ایسے کلمات اور ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ روحانی علاج کے اعتبار سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج ہم قرآن مجید کی آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ عظیم صورتیں ہیں جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کی برائی، جادو، نظر بد اور ہر قسم کے وسوسوں سے بچنے کا، پناہ لینے کا طریقہ سکھلایا ہے ان صورتوں کے ذریعے۔ تو آج کے سبق کے اندر میں ان صورتوں کا شان نزول عرض کروں گا اور پھر روحانی اعتبار سے روحانی علاج کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینے کے اندر چونکہ یہودی زیادہ تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کرنے لگے، اور یہ حسد کی وجہ یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تشریف لائے، اور یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ آخری نبی بھی ہمارے اسرائیل میں سے آئیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حسد کرتے تھے۔ اور اسی حسد کی بنا پر ایک یہودی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا، اور اس جادو کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل رہنے لگی، آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور بس اوقات ایسے ہوتا کہ آپ کوئی کام کر لیتے لیکن ذہن میں خیال آتا رہتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو اس طرح کی یعنی طبیعت خراب رہتی۔ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، میری بیماری مجھے مل گئی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو صاحب میرے خواب میں آئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خواب میں دو بندوں کو میں نے دیکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خواب کے اندر میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ کو بیماری کیا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہے۔ پھر پوچھا پہلے نے کہ کس نے کیا، جواب دیا ایک یہودی نے کیا۔ پھر سوال کیا کس چیز پہ جادو کیا گیا، تو جواب دیا گیا کہ کنگھے پر اور بالوں پر۔ یہ کہاں پہ ہے؟ جواب دیا گیا کہ فلانے کنویں کے اندر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہ نے مجھے بتلا بھی دیا اور اس کا علاج بھی اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے۔ تو چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گیا اس کنویں پر، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کنویں کا پانی پیلا ہو چکا تھا، آپ کو وہ کنگا بھی ملا اور بال بھی ملے۔ تو اس طرح آپ کے بارے میں، جادو کے بارے میں جو آپ کو پتہ چلا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جادو کا جو علاج فرمایا وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے فرمایا کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے، اپنے جسم پہ اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو پیتے۔ اس طرح اللہ پاک نے آپ کے جادو کا علاج فرما دیا۔ تو اس لیے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ علاج کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ میں چند احادیث آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھ پر ایسے کلمات اور ایسی آیات نازل فرمائی ہیں
کہ روحانی علاج کے اعتبار سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی آیات ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں یہی صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم فرمایا کہ اے عقبہ ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کی تلاوت کیا کر، یہ روحانی علاج کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ کلمات ایسے عطا فرمائے ہیں روحانی علاج کے اعتبار سے جو پہلے عطا نہیں ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ اسی طرح حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتے تو آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں صورتیں پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کر اپنے جسم پہ ہاتھوں کو مل لیتے اور 3 مرتبہ آپ یہ عمل فرماتے۔ اسی طرح مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرض میں مبتلا ہوتے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے اور یہ کلمات پڑھ کر آپ پر دم فرماتے تو آپ کی بیماری ختم ہو جاتی۔ وہ کلمات یہ تھے بسم اللہ ارقیکا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا واللہ یشفیکا۔ تو یہ کلمات بھی بڑے مجرب ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی مریض کے پاس جائے تو یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم فرما دے، اگر اس کے حصے میں موت نہیں ہے، موت تو برحق ہے، اگر موت نہیں ہے تو اللہ اس کلمات کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو یہ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ دم فرماتے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میری بیماری والی جگہ پہ رکھا اور آپ نے 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ ان یشفیک۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من کل شیء ما اجد۔ 7 مرتبہ آپ نے پڑھا اور مجھے دم فرمایا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسن اور حسین بیمار ہوئے تو میرے آقا تشریف لائے تو آپ نے دم فرمایا اعیذکما اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ آپ نے یہ دم فرمایا تو اللہ نے بچوں کو صحت عطا فرما دی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوتے تو میڈیسن سے پہلے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ مل لیتے اور فرماتے عائشہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ نے ان صورتوں کے اندر میرے لیے اور میری امت کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو آج کے سبق میں حاضرین اور ناظرین میں نے آپ کی خدمت میں سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول عرض کیا اور روحانی علاج ذکر کیا۔ اسی طرح آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے جادو کا مکمل علاج ذکر کروں گا، تو آنے والی ویڈیو بھی ضرور دیکھیے اور اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے، لائک کریں، سبسکرائب کریں
اور اس کو آگے شیئر بھی فرمائے نیکی کی نیت سے۔